صلوات باواز بلند. آ گئی زینب نا شاد ستم گاروں میں، کبھی دربار میں پھرتی کبھی بازاروں میں. آ گئی زینب نا شاد ستم گاروں میں، اب سے زینب دلگیر کرے گی پورا، اب سے زینب دلگیر کرے گی پورا. کام جو ہو نہ سکا کوفے کی تلواروں میں، بولی زینب کے مدد کے لیے آؤ بابا، بولی زینب کے مدد کے لیے آؤ بابا، بے کسی رہ گئی ہے میرے مددگاروں میں، بے کسی رہ گئی ہے میرے مددگاروں میں. اس کو کہتے ہیں محمد کے گھرانے کا کمال، اس کو کہتے ہیں محمد کے گھرانے کا کمال. ایک بیمار بھی ہے قافلہ سالاروں میں، دختر شاہ خدا نے جو تماچے کھائے، دختر شاہ خدا نے جو تماچے کھائے، وہ نشان ابھرے تھے سجاد کے رخساروں میں، وہ نشان ابھرے تھے سجاد کے رخساروں میں. جب لیا نے شہادت کا تبرک تو کہا، جب لیا نے شہادت کا تبرک تو کہا، دوست تو دوست ہے دشمن بھی ہے حقداروں میں. صبح عاشور جو اکبر کی زبان سے نکلی، صبح عاشور جو اکبر کی زبان سے نکلی، وہ صدا گونجتی ہے آج بھی میناروں میں، وہ صدا گونجتی ہے
آج بھی میناروں سے، ایک کلی جس کے تبسم نے بدل ڈالا نظام، ایک کلی جس کے تبسم نے بدل ڈالا نظام، اس کا ثانی نہیں تاریخ کے گلزاروں میں، اس کا ثانی نہیں تاریخ کے گلزاروں میں۔ ایک دن آئے گا جب لے گا کوئی نام حسین، ایک دن آئے گا جب لے گا کوئی نام حسین، وہی انسان گنا جائے گا بیداروں میں۔ گو گنہگار ہے دے دے ہمیں کربل میں جگہ، گو گنہگار ہیں دے دے ہمیں کربل میں جگہ، اے خدا ہم نہیں جنت کے طلبگاروں میں، اے خدا ہم نہیں جنت کے طلبگاروں میں۔ میں تو دیوانہ ہوں معراج محبت کے لیے، میں تو دیوانہ ہوں معراج محبت کے لیے، واللہ شمشیر کو رہنا نہیں ہوشیاروں میں، آ گئی زینب نا شاد ستمگاروں میں۔ صلوات محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الرحمہ وشفیع الامہ وکاشف الغمہ صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض الطیبۃ المدینہ العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد ومولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔
ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ حضرات ذوی الاحترام، جیسا کہ آپ نے کل سماعت فرمایا کہ یہ اشرا خاندان رسالت کے سلسلے سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور اسی سلسلے کی آج یہ دوسری مجلس ہے جسے میں خطاب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جیسا کہ اعلان ہوا ہے کہ جو لوگ پیچھے ہیں وہ آگے آ جائیں۔ بہرحال میرا اعلان یہ ہے کہ آپ آگے رہیں یا پیچھے رہیں، کم سے کم آپ جہاں بیٹھے ہیں وہیں سے آپ سماعت فرماتے رہیں تو انشاءاللہ محسوس ہوں گے، اور ایک ہی مجلس ہونے دیں، آپ سماعت فرمائیں، باتیں نہ کریں، اس لیے کہ یہ پے در پے تسلسل کے ساتھ تقریریں ہیں۔ کل جہاں میں نے تقریر چھوڑی تھی میں وہیں سے شروع کروں گا، اس لیے تکرار نہیں ہوگی، اور بہت سارے مواد ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے ہیں، اور سلسلہ کلام بالکل وابستہ رہے گا۔ اور میں نے یہ آپ سے کل عرض کیا تھا کہ دنیا کے ہر سوال کا جواب تاریخ کے پاس ہے، مگر تاریخ لکھنے والے کا اپنا مذہب اور نظریہ ہوتا ہے، لہذا اپنے اعتبار سے تاریخ لکھی جاتی ہے۔ تاریخ اسلام نے اہل بیت کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اور اہل بیت میں بھی دو شخصیتوں کے ساتھ سب سے زیادہ انصاف نہیں ہوا، ایک ملکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا، اور دوسرے جناب ابو طالب۔ جناب ابو طالب کے سلسلے سے آپ علماء کرام سے اور خطبہ اعظام سے تقریر سماعت فرماتے ہیں، مگر ہمارے یہاں بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے سلسلے سے کم بیانات ہوتے ہیں، اس لیے میں نے یہ سوچا کہ ایک موضوع یہ مکمل کیا جائے، اور فضائل بھی آئیں گے اور اہل بیت تک آئیں گے، چونکہ 20 مجلسیں ہیں، لہذا ان 10 مجلسوں میں پیغمبر تک کا سلسلہ رہے گا، اور اس کے بعد کی 10 مجلسوں میں بعد کا سلسلہ ہوگا۔ مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ تسلسل سے آپ سماعت فرمائیں، اور ہماری خوش قسمتی بھی یہ ہے کہ پہلی بار میں نے زیارت کیا، قبلہ و کعبہ سے ملاقات ہوئی۔ ہند و پاک میں یا دنیائے شیعت میں اردو زبان میں مولانا محسن نواب صاحب قبلہ و کعبہ سے کوئی شیعہ نابلد نہیں ہے، جن کی خدمات ہے، اور یہ خاص پہچان و علامت ہے جو ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ کئی علماء نسلوں کی انہوں نے تربیت کیا، اور ایک خاص کیفیت تھی، ایک جلال تھا اور ایک روب تھا، اور مجلس امام سید الشہداء میں خاص طور سے مصائب میں بڑی ایک کیفیت پیدا ہوتی تھی جو گریے کی ہوتی تھی۔ جن لوگوں سے ہم نے پڑھا ہے وہ ان کے شاگرد تھے اور اکثر ان کا ذکر کرتے تھے، لہٰذا یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں ان کے سامنے خطاب کر رہا ہوں۔ میں نے کل اپنی تقریر کی تھی کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ایک دولت مند عورت تھیں کہ جن کا تذکرہ قرآن حکیم نے کیا ہے، اور پیغمبر سے خود کہا کہ پیغمبر ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو کیا اپنا مال دے کے آپ کو غنی نہیں بنایا۔ مگر میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دولت تو انسان کے لیے ایک فضیلت ہے، مگر کلن نہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ صرف ایک دولت مند خاتون کا نام نہیں ہے، جناب خدیجۃ الکبریٰ صرف ایک دولت مند خاتون کا نام نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، ہم اپنے رب کی اس تقسیم پہ راضی ہیں کہ اللہ نے جاہلوں کو مال عطا کیا، ہمیں علم عطا کیا ہے۔ یعنی توازن جب مال اور علم دونوں کا ہوتا ہے تب جا کے کمال پیدا ہوتا ہے۔ لہذا آج میرا سلسلہ کلام یوں بڑھ رہا ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ جو شہزادی کی والدہ ماجدہ تھیں، یہ صرف ایک دولت مند خاتون نہیں تھیں، بلکہ آپ کتابیں اٹھائیے اور پڑھیے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ جس زمانے میں عورت ہونا ایک ننگ و عار تھا،
جس زمانے میں عورت ہونا ایک ننگوار تھا. میں نے کہا ہر چیز کی اپنی تاریخ ہوتی ہے، ویسے عربوں کے بھی اپنی تاریخ ہے. عرب مہمان نواز ہوتے تھے، تاریخ کے دل دادا ہوتے تھے. مگر دنیا کے کسی ملک نے، میں اس بات کو کہنا چاہ رہا ہوں ببانگ دہل، کہ دنیا کے کسی ملک نے عورت کے حقوق کو ادا نہیں کیا، نہ دنیا کے کسی مذہب نے عورت کے حقوق کو ادا کیا. چاہے آپ پہلے کے مذاہب اٹھائیں یا بعد کے مذاہب اٹھائیں، دنیا کے کسی مذہب نے عورت کے حقوق کو ادا نہیں کیا. چنانچہ یہودی مذہب میں بھی عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی. جہاں توریت میں لفظ امرات لکھا ہے، اس کے پھاڑ دینے یا جلانے میں کوئی قباحت نہیں تھی. انجیل میں بھی عورت کی کوئی حیثیت نہیں دی گئی جو تحریف کر دی گئی تھی. یعنی دنیا کے کسی مذہب میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں دی گئی ہے، نہ دنیا کے کسی ملک نے عورت کی کوئی حیثیت دی گئی تھی. کابل میں عورتوں کا بازار لگتا تھا جو پرانا شہر ہے. مصر میں عورتوں کی قسمت کا فیصلہ کاہن کیا کرتا تھا. کسی ملک یا کسی مذہب میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آج 21ویں صدی میں جہاں بنام تہذیب اور بنام کلچر نہ جانے کیسی کیسی آوازیں بلند کی جا رہی ہیں، ان کے پاس بھی صرف الفاظ ہیں، اندر مفاہیم نہیں ہے، کھوکھلا پن نہیں ہے. اس لیے کہ بنام تہذیب اور بنام کلچر عورت کو اس مقام پہ لے جا کے 21ویں صدی نے کھڑا کر دیا جہاں مرد پناہ مانگے. بنام تہذیب عورت کے جسم سے لباس کے تار تار اتارے جا رہے ہیں اور شارٹ کٹ لباس پہنائے جا رہے ہیں اور اس کو مہذب اور کلچر کا نام دیا جا رہا ہے. اگر ہم نقاب پہنائیں، اگر ہم عورت کو پردے میں رکھیں تو اسلام کو دقیانوسی مذہب کہا جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو عورت کو لباس پہنائے وہ حیوان ہے یا جو عورت کے جسم سے لباس کو اتار رہا وہ حیوان ہے؟ فیصلہ تو وہی ہوگا جہاں حیوان رہتے ہو. چلو جنگلوں میں اگر حیوان لباس پہنتے ہیں تو ہم حیوان ہیں، اگر حیوان برہنہ رہتے ہیں تو آپ حیوان. فیصلہ تو فطرت پہ ہوگا. تو جس زمانے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، عرب میں زندہ عورتوں کو دفن کیا جاتا تھا. ماں جو سراپا ممتا تھی وہ بھی قبر کھود کے بیٹھ جاتی تھی. بچہ پیدا ہوتا تھا تو لاتی تھی، بچی پیدا ہوتی تھی تو دفن کر کے آتی تھی. ایسے ماحول میں جہاں عورتوں کو نہ لکھنے کا رواج معلوم، نہ پڑھنے کا ڈھنگ معلوم تھا، عورتوں کو پڑھانا ایک ننگوار تھا، اس زمانے میں جناب خدیجۃ الکبریٰ عظمت اور وقار کے اس ہمالیہ پہ جا کے بیٹھی ہوئی تھیں جہاں مرد گرد کارواں بنے ہوئے تھے. جناب خدیجۃ الکبریٰ کی علمی حیثیت کا یہ عالم تھا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ توریت اور انجیل کی عالمہ بھی تھیں، حافظہ بھی تھیں. جناب خدیجۃ الکبریٰ نے جو دولت کمائی تاریخ طبری گواہ ہے، بہار گواہ ہے، روضۃ الاحباب اور روضۃ الصفا گواہ ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے پورے محل کو یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا تھا. عرب کی عورتوں کے لیے وہاں درس دیا جاتا تھا. اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر ان کے سگے چچیرے بھائی ورقہ بن نفیل تھے اور جناب خدیجۃ الکبریٰ بنفس نفیس خود اس میں لیکچر دیا کرتی تھی، خود پڑھایا کرتی تھی، خود درس دیا کرتی تھی. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بات طول نہ پکڑے، اصل موضوع پہ آؤں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ توریت اور انجیل کی عالمہ بھی تھیں، حافظہ بھی تھیں. توریت اور انجیل ان کو حفظ تھی، یاد کیے ہوئے تھے، اور چونکہ ان کے گھر علمی مباحثہ ہوتا تھا لہذا توریت اور انجیل کی آیتیں ان کے پیش نظر تھیں. دولت مند کے ساتھ ساتھ بہت بڑی عالمہ بھی تھیں جناب خدیجۃ الکبریٰ. آج ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ کے اوپر دو الزام لگائے جاتے ہیں. ایک یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ سے جب شادی ہوئی تھی تو پیغمبر کی عمر 25 سال تھی، ان کی عمر 40 سال تھی. اور دوسرا یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ پہلے ان کی شادی ہو گئی تھی، یہ سیکنڈ میرج تھی. یہ تاریخ اسلام کے دو بہت بڑے دھوکے ہیں کہ جو لوگ تاریخ کم پڑھے رہتے ہیں اپنے یہاں بھی وہ بھی آ کے ممبروں سے یہ بیان کر دیتے ہیں کہ جناب خدیجہ کی عمر 40 سال تھی یا دوسری شادی تھی، جو بالکل تاریخ کا دھوکہ ہے. یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو تاریخ پر نظر نہیں رکھتے یا کتابیں نہیں پڑھتے. میں حوالے بعد میں دوں گا. ایک حوالہ سنیے قبلہ کے سامنے، روضۃ الاحباب کہ یہ حدیث ہے کہ جناب یہ جتنے لوگ 40 سال کہتے ہیں ان کو رسول جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ولادت کا سن نہیں معلوم ہے، یہ سب اغیار ہیں. مگر جو ابن عباس سے روایت ہے روضۃ الاحباب میں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ سن 1 عام الفیل میں پیدا ہوئے اور جناب خدیجۃ الکبریٰ عام الفیل سے 3 سال پہلے پیدا ہوئیں. اتنی روایتیں ہیں چاہے وہ بہار کی ہو یا روضۃ الاحباب کی ہو. ان ساری حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ عام الفیل سے 3 سال پہلے
پہلے پیدا ہوئیں، یعنی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 28 سال سے زیادہ کسی اعتبار سے نہیں بن پا رہی۔ اب ہمارا نام متوجہ ہیں 28، یہ تو باتیں بحث ہوتی رہیں گی، 28 سال سے زیادہ میں خلاصہ سنا رہا ہوں، اس سے زیادہ جس کو ضرورت ہے وہ الگ سے پوچھ سکتا ہے۔ 28 سال سے زیادہ نہیں بن پاتی، اس لیے کہ اس کے راوی ابن عباس ہیں، جہاں جناب خدیجۃ الکبریٰ کی شادی ہوئی تھی، جس گھر میں آئی تھی، گھر والے عمر نہ بتائیں گے تو باہر کا آدمی قیافہ شناس کیا بتا سکتا ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 28 سال سے زیادہ نہیں تھی، مگر ہمیں زیادہ عمر کے اوپر بحث نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ اسلام کردار کا قائل ہے، عمر کا قائل نہیں ہے۔ جو لوگ زیادہ ریس عمر کے اوپر کرتے ہیں ان سے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ جتنا وقت آپ عمر کے اوپر لگا رہے ہیں اتنا وقت امت کو کردار خدیجہ بتائیے، عظمت خدیجہ بتائیے، سیرت خدیجہ بتائیے، فضائل خدیجۃ الکبریٰ بتائیے، اس لیے کہ یہ پہلی ام المومنین۔ اسلام عمر کا قائل نہیں ہے، اسلام کردار کا قائل ہے، اور 28 سال سے زیادہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عمر نہیں بن پا رہی۔ مگر میں یہ مومنین کے درمیان تقریر کر رہا ہوں اور ہر لفظ کو میں سمجھ کے کہہ رہا ہوں، کوئی میری جذباتی بات نہیں ہے، سب روایت اور حدیث اور تاریخ کے سہارے میں ہے۔ آئیے اب یہاں سے میں فضائل شروع کر رہا ہوں۔ ہم ایسے نہیں ہے کہ ہم کٹ حجتی کریں، جو بات صحیح ہے اتنا ماننے کے لیے تیار ہیں کہ خدیجہ کی عمر 28 سال تھی، مگر یہ بھی عمر زیادہ تھی۔ اب دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو خاموشی سے سنے گا، کہ جس کے دل میں شہزادی سے محبت ہے وہ ان کے نانیال کا تذکرہ سنے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 28 سال تھی، زیادہ تھی، اس لیے کہ اس وقت عرب میں جو شادیاں ہوتی تھیں وہ 12 14 15 سال کے اندر ہو جاتی تھی، یہ 28 سال عمر اس اعتبار سے زیادہ ہے۔ میں پھر اپنی بات کو دہرا رہا ہوں، اس لیے کہ آپ ہم تن گوش متوجہ ہیں کہ 28 سال ہم اس ممبر سے کہہ رہے ہیں کہ 28 سال بھی عمر خدیجہ کی زیادہ تھی، مگر آئیے تاریخ پڑھیے کہ کیوں زیادہ تھی۔ اس کا جواب آپ کو کہیں نہیں ملے گا سوائے ہمارے، اس لیے کہ اس راز کے امین ہم ہیں۔ نہیں توجہ کر رہے ہیں، خدیجہ کی عمر زیادہ کیوں ہے؟ 28 سال تک جناب خدیجۃ الکبریٰ نے شادی کیوں نہیں کیا؟ اس راز کے امین ہم ہیں۔ شادی کیوں نہیں کیا؟ اس کی صرف ایک وجہ یہ ہے کہ خدیجہ توریت اور انجیل کی عالمہ تھی، توریت اور انجیل کی عالمہ تھی، اس وجہ سے خدیجہ نے 28 سال تک شادی نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ توریت اور انجیل کی عالمہ تھی، اور توریت اور انجیل کے ہر صفحے پہ لکھا تھا کہ آخر میں ایک نبی آ رہا ہے، آخر میں ایک نبی آ رہا ہے، آخر میں ایک نبی آ رہا ہے، آخر میں ایک نبی آ رہا ہے۔ جس دن سے خدیجہ نے یہ پڑھ لیا اسی دن سے یہ طے کر لیا تھا کہ اپنی قسمت کا فیصلہ اسی محمد کی ہتھیلی پہ رکھیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عالمہ تھی توریت اور انجیل کی، جس دن سے توریت اور انجیل کی عبارتوں کو پڑھ لیا اسی دن سے، اور خدیجۃ الکبریٰ نے یہ طے کیا کہ اپنی قسمت کا فیصلہ اسی نبی کی ہتھیلی پہ ہم رکھیں گے۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ ایک سے ایک بڑے بڑے رشتے آتے رہے، مگر نہیں کہ قینچی سے کاٹتی نہیں، نہیں 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 نہیں۔ اور اسی انتظار میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 28 سال ہو گئی۔ سنیے میرے نوجوانوں کی کثرت، اس بات کو سنیے، ایسا نہیں ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے، میں جانتا ہوں کہ خطابت میں حفظ مراتب کا خیال رکھنا چاہیے، قبلہ بیٹھے ہیں، میں حفظ مراتب کا خیال رکھ کے آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے پیغمبر کو دیکھا اور جمال محمد کو دیکھنے کے بعد ان کے اندر محبت پیدا ہو گئی اور فوراً پیغام حق دے دیا اور شادی کر لیا ان کے حسن و جمال کو دیکھ کے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ چونکہ خدیجہ توریت اور انجیل کی عالمہ تھیں اور جو پیغمبر کے آنے کی علامتیں توریت اور انجیل میں بتائی گئی تھیں، تقریباً 3 سال تک ذات محمد پر وہ علامتوں کو مرتبط کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک بیگ دیکھا اور رشتہ دے دیا، 3 سال تک وہ ساری علامتوں کو ذات پیغمبر پہ مرتبط کیا کہ وہ توریت اور انجیل کی علامتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں کہ نہیں۔ اور جب مکمل ہو گئیں تب جناب خدیجۃ الکبریٰ نے پیغام حق دیا۔ میرا چیلنج ہے اس ممبر سے کہ بغیر کسی گارجین اور سرپرست کے اپنی قسمت کا کامیاب فیصلہ جتنا خدیجۃ الکبریٰ نے کیا ہے اولین و آخرین میں کسی عورت نے نہیں کیا ہے۔ دیکھیں جناب فاطمہ کی بات چھوڑیے، اس لیے کہ وہ معصومہ تھی، ان کا رشتہ خدا نے کیا،
غیر معصوم میں آدم و خاتم میں جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں کہ جتنا کامیاب فیصلہ انہوں نے کیا کسی نے نہیں کیا. میں پھر بتا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بیگ پیغمبر کو دیکھا ہو اور رشتہ دے دیا ہو. بہت ساری حدیثیں ہیں جو تاریخ میں آپ کو ملیں گی، جن کو زیادہ انٹرسٹ ہے وہ جا کے تاریخ پڑھیں، مگر چند اشارے میں کر رہا ہوں. طبری نے اور علامہ مجلسی نے بہار میں یہ لکھا کہ ایک دن جناب خدیجۃ الکبریٰ اپنے بالا خانے پہ تھیں اور وہی یونیورسٹی میں کلاس چل رہا تھا اور تھوڑا سا گیپ ہوا تھا تو وہاں پہ بیٹھی تھی. ایک یہودی عالم بھی آیا تھا جو وہاں پہ درس دیتا تھا، وہ باتیں کر رہا تھا کہ اسی عالم میں، چونکہ علامہ مجلسی نے بھی لکھا اس لیے میں سنا رہا ہوں اور طبری نے بھی لکھا کہ نیچے سے ایک نوجوان جا رہا تھا، خدیجہ کا رخ ادھر تھا اور اس یہودی عالم کا رخ میدان کی طرف تھا، سڑک کی طرف تھا. اس نے دیکھا ایک نوجوان جا رہا ہے، اس نے خدیجہ سے کہا بی بی وہ جو نوجوان جا رہا ذرا اس سے بلوائیے. انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو بھیجا، وہ رسالت مآب تھے، اوپر آئے. اس نے کہا ذرا یہاں سے قمیص ہٹائیے. قمیص ہٹایا. اس نے بعد مسکرا کے اس نے کہا اے بی بی، ہم نے توریت میں اور انجیل میں یہ پڑھا ہے کہ آخری زمانے میں جو نبی آئے گا اس کی علامت یہ ہے کہ بچپنے میں اس کے والدین کا انتقال ہوگا، اس کی کفالت اس کا دادا کرے گا، اس کے بعد اس کا چچا کرے گا، اور اس کی شادی عرب کی سب سے امیر ترین عورت سے ہوگی. اس کے بعد خدیجہ کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اے بی بی، یہ فضیلت اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیجیے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اس نے یہ پیشن گوئی بتائی کہ یہ فضیلت اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیجیے گا. اس نے دو بات کہی کہ یہ علامت میں ہے کہ اس کی کفالت اس کا چچا کرے گا، اس کی شادی عرب کی امیر ترین عورت سے ہوگی. اس کا مطلب کہ جو ابو طالب نے پالا یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے بلکہ مرضی مشیت کے مطابق ہے جس کا اعلان پہلے سے ہو چکا ہے. اور خدیجۃ الکبریٰ سے کوئی شادی اتفاقی واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ بھی مرضی مشیت ہے جس کا اعلان آسمانی کتابوں میں پہلے سے ہو چکا ہے. اس طرح سے بہت سارے واقعات ہیں جو آپ کو تاریخ میں ملیں گے. اب آئیے میں جہاں پر میں نے کل تقریر روکی تھی اس کے آگے کا جملہ سنیے کہ 24 سال کا سن تھا، پیغمبر شام مال لے کے گئے اور اس کے بعد پھر دوسرے سال جب 25 سال کا سن ہوا تو پھر مال لے کے گئے اور میسرہ ساتھ میں تھا. میں نے کل یہ بتایا تھا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ایک غلام تھا جس کا نام میسرہ تھا، مگر آج اس کا ایک نام اور بتا رہا ہوں اپنی طبیعت سے. یہ غلام ابلک جاسوس تھا. غلام ابلک جاسوس. جاسوس اس لیے ہے کہ ایک پردہ نشین عورت اتنے بڑے کاروبار کو کیسے کنٹرول کرتی، تو یہ میسرہ باہر کی ہر چھوٹی بڑی باتیں آ کے خدیجہ کو بتاتا تھا، پوری رپورٹنگ کرتا تھا، کیا ہو رہا وہ سب بتاتا تھا. اور جناب خدیجۃ الکبریٰ اس کی بات پر اعتماد کرتی تھی، وہ ان کا ٹرسٹی تھا، معتمد تھا. چنانچہ جب 25ویں سال یعنی دوسرے سال آئے اور پیغمبر نے حساب کتاب دے دیا اور دے کے جانے لگے اور محل خالی ہو گیا تو یہ میسرہ ڈٹا رہا، ہلنے کا نام نہیں لے رہا. خدیجۃ الکبریٰ نے دیکھا سب چلے گئے، میسرہ نہیں جا رہا ہے تو سمجھ گئی کہ یہ کوئی رپورٹنگ کرنا چاہ رہا، کچھ کہنا چاہ رہا. جناب خدیجۃ الکبریٰ نے پوچھا میسرہ کیا تم کچھ کہنا چاہ رہے ہو؟ کہا ہاں بی بی اسی لیے تو رکا ہوں. کہا بتاؤ کیا بات؟ کہا بی بی یہ جو جوان ہے نا، دیکھیں کتنی مراحل کے بعد جناب خدیجہ نے شادی کی. کہا بی بی یہ جو جوان ہے نا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ جوان ملک ہے، فرشتہ ہے، نبی ہے، کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ جوان کیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. خدیجہ بیٹھ کے پوچھا کیا ہوا؟ ارے کہا بیوی ہوا تو تھا 5 سال بھی، مگر ہم اتنا الرٹ نہیں تھے اور پہلے سے اتنا ہم سوچے ہوئے نہیں تھے. اب کی تو ہم شروع سے ہماتن گوشت تھے اور بالکل متوجہ تھے. کہا ہوا کیا؟ کہا بی بی ہماری اتنی عمر ہو گئی، ہم نے صحراؤں میں سفر کیا ہے، ہم نے دیکھا ہم یہاں سے شام تک چلے گئے ریت پر چلتے ہوئے، ہر جگہ ہمارے پیر کے نشان پڑ رہے تھے مگر شام تک ایسے قدموں کے نشان نہیں پڑے. دیکھیں میں فضائل سناؤں گا مگر اس انداز سے ذرا ایک خاکہ بن جائے کہ جو اہل بیت کے اجداد ہیں ان کے کمالات کیا ہیں وہ بھی ذرا سنیے آپ، یہ موقع کم ملتا ہے. کہا ریت پر ہم شام تک گئے، ہمارے پیروں کے نشان تو پڑے مگر اس جوان کے قدموں کے کہیں نشان نہیں پڑے. اے بی بی جب ہم پہاڑوں پہ چڑھتے تھے تو ہمارے پیر کے نشان نہیں پڑتے تھے مگر اس کے قدم کے نشان پتھروں پہ جم جایا کرتے تھے. اور اے بی بی عجب بات ہے، عجب بات ہے اس جوان میں. میں نے دیکھا کہ مدینے سے شام جانے میں بھی واپس آنے میں بھی ایک ابر اور بادل کا ٹکڑا رہتا تھا جو ہمیشہ اس کے سر پہ سایہ کیے رہتا تھا. ہماری بڑی عمر ہے، ہمیشہ بادل ہوا کی زد پہ چلتا ہے مگر ہم نے دیکھا کہ جدھر یہ جاتا ہے بادل ادھر جاتا ہے. تو ہم نے اس کا امتحان لیا، ہم اس کے بغل میں کھڑے ہو گئے اور باتیں کرتے کرتے اسے دھکے دینے لگے.
مجبوراً اس کو اپنی جگہ چینج کرنا پڑی اور وہاں سے یہ ادھر چلا آیا تو بادل رکا نہیں، فوراً بادل اس کے سر پر ادھر آ گیا. پھر ہم نے ادھر دھکے دیے تو پھر ادھر گیا، تو پھر بادل ادھر گیا. بار بار ہم امتحان لے رہے تھے، یہ جہاں جاتا تھا بادل ادھر ہی جاتا تھا. یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. اور آخری بات تو بی بی جو آج تک ہم بالکل پریشان ہیں اور ہماری نسیں سوج گئی ہیں اس بات کو دیکھنے اور سننے کے بعد، کہا وہ کیا ہوا. آج بھی عرب میں صحرا ہوتے ہیں. کہا ایک جگہ جب ہم نے منزل لیا اور وہاں پر اٹھے جلدی میں چلنے میں تو ہم لوگوں نے پانی لینا بھول گئے، پانی نہیں لے پائے مشکوں میں. اب جب یاد آیا اور پڑاؤ پڑا تو مشقیں خالی تھیں. اب واپس آئے تو وہ جگہ بھی اتنی دور اور مدینہ بھی اور مکہ بھی اتنی دور ہے. مکہ بھی اتنی دور اور وہ جگہ بھی اتنی دور. اب دونوں حال میں شدت کی گرمی اور تپش تھی، ہم مارے جاتے. تقریباً آدھے سے زیادہ لشکر ہلاک ہو جاتا پیاس سے. ہم بہت پریشان ہو گئے اور ہم نے سوچا کہ آپ سزا دیں گی اس لیے کہ یہ بہت بڑی بھول ہو گئی. تو ہم نے یہ کہا کہ ایسا کرو گے چونکہ اب لوگ مر جائیں گے، پانی تو ہے نہیں، تو اپنی قبریں اور گڈھے کھود لیے جائیں تاکہ جو لوگ مرتے جائیں انہیں دفن کیا جائے. ابھی ہم نے گڈھا کھودنا ہی چاہا تھا کہ ہمیں یاد آیا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ امیر قافلہ بن کے جا رہے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ سچویشن کو ان کو بتا دیا جائے کہ یہ حالات. اب جب ہم ان کے خیمے میں گئے بی بی تو ہم گھبرا کے واقعہ بیان کر رہے تھے اور یہ جوان مسکرا کے سن رہا تھا جیسے کوئی خاص بات نہیں. ہم گھبرا کے واقعہ بیان کر رہے تھے، مسکرا کے سن رہا تھا. کہا اتنی بات ہے، پانی بھول گئے؟ کہا ہاں. کہا وہ اپنے خیمے سے باہر نکلا اور انگلی سے زمین پر اشارہ کیا، کہا یہاں پہ گڈھا کھودو. ہم نے تھوڑا ہی سے گڈھا کھودا تھا کہ پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. اور اتنا میٹھا پانی ہم نے کبھی زندگی میں نہیں پیا تھا. ہم لوگ خوب پی لیے، مشکوں کو بھر لیا، جانوروں کو پلا لیا، نہا دھو لیے، کپڑے بھی دھل لیے اور ایک چلو وہ پانی کم بھی نہیں ہوا. یہ بی بی اسے کیا معلوم تھا کہ ہم کہاں کہنے والے. ہم نے جہاں کہا وہیں اس نے اشارہ کیا اور وہیں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. اب جس کے دل میں محبت ہے سنیے جملہ. میں سرا کہتا بی بی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ انسان کیا ہے. یہ انسان ہے، فرشتہ ہے، ملک ہے. جناب خدیجۃ الکبریٰ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں سرا جاؤ اطمینان سے سو، تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، ہماری سمجھ میں سب کچھ آ رہا ہے. یہ نبی آخر الزمان ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. یہ سارے واقعات آپ کو ملیں گے. یہ نبی آخر الزمان ہے. اب میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ کل جو ہے وہ شادی کے سلسلے میں میں آپ کے سامنے کہوں گا اور تقریر کروں گا، مگر یہ سب شادی کے مقدمات. اب تاریخ میں بہت ساری روایتیں ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سے پیغمبر کی شادی کیسے ہوئی. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے غلام میسرہ کے ذریعے پیغام بھیجا. بعض روایتوں میں ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ایک سہیلی تھی جن کا نام نفیسہ تھا، انہوں نے پہل کیا. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جناب ابو طالب نے خود پہل کیا. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے خود پیغمبر سے کہا. اب میں یہ ساری روایتوں کو ایک جگہ خلاصے کے طور پہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور اس میں آج دو باتوں کا جواب بھی ملے گا جو آپ محظوظ ہوں گے. ایک یہ ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی اور رسول اللہ کی 25 سال یعنی 15 سال کا فرق تھا. اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ان کی یہ دوسری شادی تھی. میں اس کا جواب روایتوں سے دے دوں گا، سمجھنا یا نہ سمجھنا آپ کا کام. اب میں جو روایت سنا رہا ہوں سلسلے وار. پہلی روایت یہ ہے کہ ایک دن رسول اللہ مکے میں جا رہے تھے، راستہ چل رہے تھے. ادھر سامنے سے نفیسہ آ رہی تھی جو جناب خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلی بھی تھیں اور ہمراز بھی تھیں. اب پیغمبر کا اب جو تاریخ سنانا بڑا دقت طلب مسئلہ ہے. تاریخ کی طرح سنیے اور واقعے کی طرح سنیے. آمنا سامنا ہوا جناب نفیسہ کا. ہر واقعے کا میں ذمہ دار ہوں اور بڑی ذمہ داری سے سنا رہا ہوں، کتابیں میرے پاس ہے. کہ نفیسہ اور رسالت مآب کا آمنا سامنا ہوا. ابھی پیغمبر نے اعلان رسالت نہیں کیا. جناب نفیسہ نے پیغمبر کو دیکھا اور پیغمبر نے نفیسہ کو دیکھا اور نفیسہ وہاں پہ رک گئیں اور کہا اے محمد یہ بتائیے کیا آپ کا شادی ودی کرنے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ محمد یہ بتائیے، محمد ابن عبداللہ کیا آپ کا شادی کرنے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ پیغمبر نے کہا یہ میں نے کہا کہ شادی کرنے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟
یہ تم نے کیسے نتیجہ نکالا؟ کہا نہیں آپ نے ابھی تک شادی نہیں کی. کہا ہاں ابھی تک ہمارے پاس مال دنیا میں کچھ نہیں تھا, اب تھوڑا سا ہم نے کما لیا ہے, اب ہم شادی کریں گے. تو نفیسہ پھر کہتی ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مناسب رشتہ مل جائے یا کوئی مناسب لڑکی مل جائے تو آپ شادی کر لیں گے؟ پیغمبر نے کہا ہاں کر لیں گے, ہاں کر لیں گے, کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو ہم شادی کر لیں گے. یہ کہہ کے پیغمبر تھوڑا سا آگے بڑھے اور پھر رک گئے اور مڑ کے کہتے ہیں نفیسہ یہ جو تم نے کہا کہ کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو شادی کر لیں گے, تو اس سے تمہاری مراد کیا ہے؟ سنیے تاریخ. کہا اس سے تمہاری مراد کیا ہے؟ نفیسہ کہتی اس سے میری مراد مثلا خدیجۃ الکبریٰ. نہیں توجہ کیا آپ نے. مثلا خدیجۃ الکبریٰ, پیغمبر ٹھہر گئے, ساری روایتوں میں پیغمبر ٹھہر گئے اور نفیسہ سے کہتے ہیں کہ وہ تو سارے رشتوں کا انکار کر رہی ہیں اور ایک سے بڑے بڑے روسائے عرب کے رشتے یا انکار کر دیا. میرے پاس تو مال دنیا میں کچھ نہیں ہے, تو کیا وہ ہم سے رشتے کے لیے تیار ہو جائیں گی؟ نفیسہ کہتی میں سمجھتی ہوں کہ تیار ہو جائیں گی. کہا کیا آپ نے نفیسہ سے کہا کہ آپ نے خدیجۃ الکبریٰ سے بات کی ہے؟ کہا نہیں بات تو نہیں کی ہے, بات نہیں کی ہے, مگر ہمارا گیس یہ ہے کہ وہ تیار ہو جائیں گے آپ سے رشتے کے لیے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم بچپن سے خدیجہ کی سہیلی ہیں اور ہم راز ہیں, اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی رشتہ آتا تھا تو ان کے چہرے پہ غصہ سا طاری ہو جاتا تھا اور انکار کر دیتی تھیں. مگر کئی سال سے یہ واقعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب جب ان کے سامنے آپ کا ذکر آتا ہے تو ان کے چہرے پر ایک چمک سی پیدا ہو جاتی ہے, ایک چمک سی پیدا ہو جاتی ہے, اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ سے وہ رشتے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اب میں آپ کے سر پہ قرآن رکھ کے ایک بات پوچھ رہا ہوں کہ جیسے ہی نفیسہ نے کہا, ذرا جگیے, جیسے ہی نفیسہ نے کہا مثلا خدیجۃ الکبریٰ, تو پیغمبر کو فوراً جواب دینا چاہیے تھا نفیسہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ ہمارے بزرگ ہیں, محترم ہیں, محسن ہیں, مگر ہم میں ان میں عمر کا 15 سال کا فرق ہے. نہیں توجہ کیا, 15 سال کا فرق ہے. پیغمبر کا خاموش رہنا اس بات کی عقلی دلیل ہے کہ جو نفیسہ نے بات کی تھی وہ غیر مناسب نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. نہیں اب میں اس سے بڑی بات دوسری دلیل دے رہا ہوں. تاریخ کہتے جب اس نے کہا کہ ہاں وہ راضی ہو جائیں گی تو پیغمبر نے نہ ہاں کہا نہ نہیں کہا. وہاں سے سیدھے آئے اپنے مربی کے پاس, اپنے گارجین اور سرپرست کے پاس, جناب ابو طالب کے پائنتی آ کے بیٹھے اور من پورا واقعہ سنایا. کہا وہ چچا ابھی ابھی راستے میں نفیسہ ملی تھی, ایسے ایسے کہہ رہی تھی, پورا واقعہ. ابو طالب نے نہ ہاں کہا نہ نہیں کہا, بالکل خاموش بیٹھے رہے. تھوڑی دیر کے بعد پیغمبر اٹھ کے چلے گئے جب دیکھا یہ کچھ نہیں کہہ رہے. ابو طالب نے نہ ہاں کہا نہ نہیں کہا. آپ کیسے مایوس سن رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ جوانی میں ہر چیز اچھی لگ رہی ہے. جب نفیسہ نے پیغمبر سے کہا تو پیغمبر کچھ نہ بولے, تو کم سے کم جب اپنے سرپرست ابو طالب سے کہا, جو جہاں دیدہ تھے, جو گارجین تھے, جو سرپرست تھے, کہ نفیسہ ایسے ایسے کہہ رہی تھی, تو ابو طالب کو فوراً جواب دینا چاہیے بیٹا کیا بات کر رہے ہو؟ کیا بنی ہاشم میں کوئی لڑکی نہیں تمہارے لیے مکے میں؟ تمہاری اس کی عمر میں 15 سال کا فرق ہے. گارجین کا بھی اور سرپرست کا بھی خاموش رہنا اس بات کی علامت ہے کہ جو محمد نے اور نفیسہ نے بات کہی وہ غیر مناسب نہیں ہے. اب آئیے میں اس سے بڑی بات کہہ رہا ہوں تاکہ سارے شکوک مٹ جائیں. اب جناب ابو طالب رات بھر سوچتے رہے, صبح سویرے گھر کے اندر داخل ہوئے اور اپنی چھوٹی بہن صفیہ بنت عبد المطلب کو بلایا. چھوٹی بہن صفیہ بنت عبد المطلب جو رسول اللہ کی سگی پھوپھی ہیں, رسول اللہ کی سگی پھوپھی جناب ابو طالب کی سبھی چھوٹی بہن ہیں, ان کو بلایا اور کہا بیٹھو. کہا بھائی جان کیا باتیں ہیں؟ تو انہوں نے پورا منون واقعہ سنایا کہ نفیسہ ایسے ایسے میرے بھتیجے سے کہہ رہی تھی. نفیسہ نے کہا بھائی جان پھر آپ کی مرضی کیا ہے وہ بتائیے, آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم خود جاؤ خدیجہ کے گھر اور خدیجہ سے یہ پوچھو کہ اگر ہم اپنے بھتیجے کا رشتہ دیں تو کہیں آپ انکار تو نہیں کریں گے, اس لیے کہ مشہور ہو گیا تھا کہ وہ انکار کر رہے. اب میں نے بڑی بات کہہ دی, آپ نے توجہ نہیں کی. دیکھیے مردوں میں ایج پرابلم تو کم ہوتا ہے, عورتوں میں سب سے زیادہ. اگر آپ کی عزیزداری, رشتہ داری, خاندان میں شادی ہو گئی اور آپ کی بیوی آپ سے 6 مہینے بھی چھوٹی ہے تو دن بھر میں 6 مرتبہ تانے مارے گی کہ ہم 6 مہینے چھوٹے ہیں, آپ 6 مہینے بڑے. عورتیں عمر کا ایک ایک دن, ایک ایک مہینہ, ایک ایک گھنٹہ گینا کرتی ہیں. نہیں توجہ کی آپ نے. جب پیغمبر نے نفیسہ سے کچھ نہیں کہا, ابو طالب نے کچھ نہیں کہا, تو جب صفیہ کے سامنے کہا جو سگی پھوپھی تھی, تو صفیہ کو تو منہ پیٹنا چاہیے تھا. بھائی جان کیا بات ہے کر رہے, کیا ہمارے بیٹے کو کوئی لڑکی نہیں مل رہی ہے؟
عورت کا بھی خاموش رہنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ رشتہ غیر مناسب نہیں تھا، عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب اس کے بعد جناب صفیہ بنت عبد المطلب آئیں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے گھر، اور یہ کہا کہ اگر ہم اپنے بھتیجے کا رشتہ لے کے آئیں تو ہمارے بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا تم انکار نہیں کرو گی؟ انہوں نے کہا نہیں، یہی تو ہماری قسمت کا مقصد ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد بڑی عزت افزائی کی جناب صفیہ کی، اور ایک خلعت اور ایک لباس فاخرہ سے آراستہ کر کے انہیں بھیجا، اور آ کے انہوں نے بتایا جناب ابو طالب سے۔ جب جناب ابو طالب سے بتایا تو جناب ابو طالب خوش ہوئے اور یہ سوچا کہ ابھی تک تو یہ بات گھر تک ہے، اب یہ بات بڑے لوگوں میں ہو جائے۔ چنانچہ تاریخ کہہ دے گا جناب ابو طالب اور خاندان بنی ہاشم کے کچھ لوگ، ابن عباس اور خاندان بنی ہاشم کے کچھ جوان چلے خانہ خدیجۃ الکبریٰ کی طرف، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کے جو سگے چچا جو اس وقت گارجین تھے جن کا نام عمر ابن اسد تھا، جناب ابو طالب جب گئے تو انہوں نے ان کی تعظیم کیا اور اپنی مسند پہ بیٹھالا اور کہا ارجۂ عرب، سردار بطحہ، ناز بنی ہاشم، آپ نے کس طرح سے زحمت فرمائی۔ کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے محمد کا رشتہ تمہاری بیٹی خدیجہ سے پیش کریں۔ ان کا اس امر میں خدیجۃ الکبریٰ خود مختار ہیں، ہم جا رہے ہیں اپنی بیٹی سے مرضی معلوم کرنے کے لیے۔ عمر ابن اسد گھر کے اندر داخل ہوئے اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سے بتایا کہ سردار مکہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ رشتہ لے کے آئے۔ انہوں نے ورقہ بن نفیل اپنے بھائی سے کہا کہ چچا سے بتائیے کہ ہم اس رشتے سے راضی ہیں اور یہی ہماری خواہش ہے۔ عمر ابن اسد باہر آئے اور 80 اشعار پڑھتے آئے، وہ 80 اشعار آج بھی تاریخ میں موجود ہیں کہ ابو طالب مبارک ہو، ہماری بیٹی اس رشتے سے تیار ہے اور ہم کو عزت دارین حاصل ہو گئی۔ چنانچہ اب میں جو بہت بڑا واقعہ ہے وہ اب سنانے جا رہا ہوں، جس کے لیے میں نے یہ پوری تمہید باندھی تھی کہ اب جب جناب عمر ابن اسد نے بتایا کہ یہ تیار ہو گئے تو عمر ابن اسد نے چاہا کہ مکے میں اعلان ہو، لہذا جناب عمر ابن اسد نے اپنے غلاموں اور نوکروں کے ذریعے پورے مکے میں ڈگی پٹوا دیا کہ کل سارے لوگ صحن خانہ کعبہ میں جمع ہو جائیں، یہ اعلان عمر ابن اسد اور خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے ہے، اور کچھ اعلانات سنانے وہاں پر۔ بڑے گھر کا اعلان تھا، کون نہ آتا، غریب متوسط طبقہ سب صحن کعبہ میں چھلک رہے تھے، اور پورا ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع تھا۔ کعبے کی دیوار سے لگا کے اسٹیج لگایا گیا جس پہ روسائے عرب کو بیٹھالا گیا، اور ایک مسند لگائی گئی جس پہ ابو طالب کو بیٹھایا گیا، اور دوسری طرف عمر ابن اسد بیٹھے۔ سارے روسائے عرب موجود تھے۔ بہت بڑی تاریخ میں سنا رہا ہوں اور بہت بڑے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ میں نے ایک جواب دے دیا عمر کے اوپر، اب دوسرا جواب دے رہا ہوں کہ کئی شادیاں جو ہوئی تھی اس کا جواب ہے کہ عمر ابن اسد نے اسٹیج لگایا اور اسٹیج کے اوپر سارے روسائے عرب کو بیٹھالا، اور اس کے بعد عمر ابن اسد نے ایک طولانی تقریر کیا، اور تقریر کرنے کے بعد یہ کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے تم لوگوں کو کس لیے بلایا ہے؟ ہم نے اس لیے بلایا ہے کہ آپ لوگ بھرے مجمع میں ہمارے خاندان کے بارے میں اور ہماری بیٹی خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں اپنا نظریہ اور اپنی اوپینین دیجیے۔ لہذا ایک ایک رئیس کو کھڑا کرتے رہے، اور کم و بیش جو تبری نے کہا سب کے الفاظ یہی تھے کہ عمر ابن اسد کیا کہنا آپ کے خاندان کا، اور کیا کہنا آپ کے حسب و نسب کا، اور قرب میں آپ کا ممتاز خاندان ہے اور آپ کا ممتاز قبیلہ ہے، آپ کو تو عزت دارین حاصل ہے، اور رہی بات آپ کی بیٹی کی تو کیا کہنا، ایسی بیٹی کس کو نصیب ہوئی ہے؟ آپ کے خاندان کو 4 چاند لگ گیا اس بیٹی کی وجہ سے، جو نہایت ہی عفیفہ اور پاک دامن ہے اور جو دولت مند ہے، جس کی وجہ سے آپ کے خاندان کو عزت حاصل ہو گئی اور بڑا وقار حاصل ہو گیا۔ آج جو آپ کو فضیلت حاصل ہے وہ سب آپ کی بیٹی خدیجۃ الکبریٰ کی وجہ سے حاصل ہے۔ کم و بیش سنیے، جہاں تک میری آواز کا پھیلاؤ ہے، کم و بیش سارے روسائے عرب نے ایسی ایسی تقریریں کیا، اور جب سارے لوگوں نے تقریریں کر لیا تو عمر ابن اسد پھر کھڑے ہو کے کہتے ہیں اب تم فیصلہ کر کے بتاؤ، کیا ایسی لڑکی کو بغیر شادی کے رہنا چاہیے؟ نہیں، میں نے تقریر کر دی، میں نے جملہ سنا دیا، آپ نے توجہ نہیں کیا۔ اب عمر ابن اسد کہتے ہیں بتاؤ کیا ایسی لڑکی کو بغیر شادی کے رہنا چاہیے؟ چاروں طرف سے روسا بولنے لگے نہیں نہیں، ان کو تو شادی کرنا چاہیے، اور آپ کی بیٹی تو خود ہی نہیں کر رہی ہیں، ایک سے ایک رشتے آ رہے ہیں، ایک سے ایک رشتے آ رہے ہیں، آپ کی بیٹی تو خود ہی انکار کر رہی ہے، ایک سے ایک رشتے آ رہے ہیں، آپ کی بیٹی تو خود ہی انکار کرے، اب تو ان کو رشتہ کرنا چاہیے، انہیں کس چیز کی کمی ہے؟ ان کو رشتہ کر لینا چاہیے، ان کو رشتہ کر لینا چاہیے۔ تو عمر ابن اسد کہتے ہیں ٹھہرو، اب میرا اعلان سنو کہ ہم نے اپنی بیٹی کا رشتہ محمد ابن عبداللہ سے طے کر دیا ہے۔
سارے مجمع سے آواز آنے لگی واہ رے کیا رشتہ، جیسی بیٹی ویسا بیٹا، جیسی بیٹی ویسا بیٹا، کیا رشتہ، اس لیے کہ پیغمبر کی صداقت و دیانتداری و ایمانداری کا چرچا پورے عرب میں ہو چکا تھا۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں کہ جب عمر ابن اسد نے کہا کہ ایسی لڑکی کو بغیر شادی کے رہنا چاہیے تو اتفاق سب نے کہا نہیں، کرنا چاہیے کرنا چاہیے کرنا چاہیے۔ اگر خدیجۃ الکبریٰ کی یہ دوسری شادی ہوتی تو بڑے دل جلے بیٹھے تھے، ان کو اٹھ کے کہنا چاہیے تھا کہ اے عمر ابن اسد دوسری شادی میں تمہیں نخرے نہیں ہوتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سب کا خاموش رہنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی پہلی شادی تھی، اور شادی اسی لیے نہیں کیا تھا کہ انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم اس نبوت کے آفتاب کو تلاش کریں گے اور اسی کے ساتھ ہم رشتہ کریں۔ جیسے آثار قدیمہ کو تلاش کیا جاتا ہے 10-10 20-20 سال کے بعد جب کوئی معدنیات ملتے ہیں تو انسان کو کتنی خوشی ہوتی ہے، ویسے ہی مکے کے صحراؤں سے جب جناب خدیجۃ الکبریٰ نے رسالت کے آفتاب کو چن لیا تھا تو کتنی خوشی خدیجہ کو ہوئی، بس یہ خدیجہ جانتی۔ چنانچہ یہ روایت ہے کہ میسرہ کے ذریعے بھی پیغام گیا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ جناب میسرہ کے ذریعے پیغام بھیجا اور میسرہ نے یہ کہا کہ میری شہزادی ملکۃ العرب نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور وہ آپ سے رشتے کی خواہش مند۔ تو جناب ابو طالب کے بارے میں رسالت مام نے شناخت کروائی اور کہا میسرہ جا کے ان سے کہو کہ ہم بغیر چچا کے مرضی کے کوئی کام نہیں کرتے۔ نہیں، توجہ کریے، بڑی بات پیغمبر نے کہا کہ ہم بغیر چچا کے مرضی کے کوئی کام نہ کرتے۔ اس چشم فلک نے کبھی ایسے چچا کو نہیں دیکھا کہ پیغمبر کہہ رہے کہ بغیر چچا کے مرضی کے کوئی کام نہیں کرتے۔ اعلان رسالت کے بعد قرآن کہہ رہا ہے کہ ما ینطق ھوا ان ھوا الا وحی یوحی، میرا نبی بغیر اللہ کے مرضی کے کوئی کام نہیں کرتا۔ اعلان رسالت سے پہلے بغیر چچا کے مرضی کے کوئی کام نہیں کرتا۔ اعلان رسالت سے پہلے جناب حضرت ابو طالب بآواز بلند نعرہ اعلان رسالت سے پہلے بغیر چچا کے مرضی کے کوئی کام نہ کرے، اعلان رسالت کے بعد بغیر خدا کے مرضی کے کوئی کام نہ کرے۔ چنانچہ اب آخری روایت، اور مجھے افسوس یہ ہے کہ جو اصل موضوع تھا یعنی پیغمبر کیسے دولہا بنے اور پیغمبر کی کیسے شادی ہوئی، وہ آج مکمل نہیں ہو پا رہا ہے، اس لیے کہ گھڑی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، مگر یہ ضرورت تھی اس مقدمے کو سنانے کے لیے تاکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا صاف و شفاف کردار ہمارے سامنے آئے۔ اس لیے کہ یہ دو چیزیں ہیں جو بہت ہی غلط فہمی پیدا کراتی ہیں، ایک شادی کے سلسلے میں کہ عمر زیادہ تھی، اور ایک یہ کہ دوسری شادی تھی جو بالکل تاریخ کے بالکل خلاف اور بالکل برعکس ہے، جس کا میں نے جواب دیا۔ اب تیسری اور آخری روایت سنیے، اس کو بھی علامہ مجلسی نے لکھا کہ جب پیغمبر آئے، نہیں پہلے ابھی تک میں نے اس بات کو واضح نہیں کیا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا سلسلہ نسب 5 پشت کے بعد دادیال سے اور 3 پشت کے بعد نانیال سے اوپر جا کے پیغمبر کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ 5 پشت کے بعد دادیال سے اور 3 پشت کے بعد نانیال سے جو پیغمبر کا یہ قصی کا خاندان ہے، اسی میں اوپر جا کے یہ خاندان مل جاتا ہے۔ اسی لیے جناب خدیجۃ الکبریٰ رسالت مآب کو ابن ام کہہ کے پکارا کرتی تھی، میرے چچیرے بھائی۔ لہذا اب طبری نے اور بہار نے علامہ مجلسی نے اس واقعے کو لکھا کہ جب وہ حساب کتاب دے رہے تھے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے ان کی دعوت کیا، اور جب دسترخوان پہ بیٹھے تو چونکہ علامہ مجلسی نے لکھ دیا ہے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، تو کھانا کھا رہے تھے، اسی کھانے کے عالم میں جناب خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں ابن ام میرے چچیرے بھائی آپ نے شادی نہیں کی؟ ابن ام میرے چچیرے بھائی آپ نے شادی نہیں کی؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہمارے پاس مال دنیا میں کچھ نہیں تھا، اور ابھی جو مال حاصل ہوا ہے اب ہم اپنے چچا سے کہیں گے وہ ہمارے لیے کوئی رشتہ مناسب ڈھونڈیں گے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں ابن ام، بہت سنبھل کے سنیے اس روایت کو، ابن ام میں نے آپ کے لیے ایک لڑکی دیکھی ہے، ابن ام میں نے آپ کے لیے ایک لڑکی دیکھی ہے، منتخب کیا ہے، آپ اس سے شادی کریں گے؟ فرمایا وہ کون ہے؟ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں حیا زکیۃ المرضیۃ العاتقۃ طاہرۃ العالمہ، 5 فضیلت بتائی، نام نہیں بتایا، کہا وہ جو لڑکی ہے وہ زکیہ ہے، مرضیہ ہے، عاتقہ ہے، طاہرہ ہے، عالمہ ہے۔ ابھی تک آپ نے
اس کیفیت سے فضائل نہیں سنا جو سننا چاہیے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں وہ جو لڑکی ہے وہ زکیہ ہے، مرضیہ ہے، طاہرہ ہے، عاتقہ ہے، عالمہ ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں ماں اسموں کے، اس لڑکی کا نام کیا ہے؟ کہا ہے یا خدیجۃ الکبریٰ یجلس علیہا، وہ کنیز خدیجۃ الکبریٰ ہے جو آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں انتی ملکۃ العرب، آپ تو عرب کی شہزادی ہیں، مجھ جیسے غریب سے رشتہ کیسے کریں گی؟ تو خدیجہ کہتی ہیں کہ رشتے کے بعد میرا مال منقولہ اور غیر منقولہ یعنی جتنی جائیداد ہوگی اور جتنا کیش ہوگا اس سب کے مالک آپ ہوں گے۔ نہیں، آپ ذرا سوچئے اس بات کو کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ میں نے آپ کے لڑکی دیکھی، کہا کون ہے؟ کہا ہے زکیۃ المرضیۃ العاتقۃ طاہرۃ العالمہ۔ 5 صفت جناب خدیجہ یا فاطمہ کی ماں ہیں جو اپنے منہ سے صاحب شریعت کے سامنے اپنے کردار کی طہارت بتا رہی ہیں کہ وہ زکیہ ہے، مرضیہ ہے، طاہرہ ہے، عاتقہ ہے، عالمہ ہے۔ قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ہاں فقہ میں اسی بات پر استدلال ہوتا ہے کہ قول معصوم، فعل معصوم، سکوت معصوم حجت ہے۔ اگر معصوم کوئی عمل کر لیں تو وہ حجت ہے، اگر معصوم زبان سے کسی بات کے لیے کہہ دیں تو وہ حجت ہے، اگر معصوم کے سامنے کوئی چیز کوئی کہے کوئی بات اور معصوم اسے نہ ٹوکیں تو اس کا مطلب وہ صحیح ہے، یعنی سکوت معصوم حجت ہے۔ معصوم کے سامنے جناب خدیجہ صاحب شریعت کے سامنے کہہ رہی ہیں میں زکیہ ہوں، میں مرضیہ ہوں، میں طاہرہ ہوں، میں عاتقہ ہوں، میں عالمہ ہوں۔ اگر یہ 5 فضیلتیں خدیجہ میں نہ ہوتی تو محمد پہ واجب تھا کہ ٹوکتے تم زکیہ نہیں ہو، مرضیہ نہیں ہو، طاہرہ نہیں ہو، عاتقہ نہیں ہو، عالمہ نہیں ہو۔ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ 5 فضیلت تو خدیجہ نے خود اپنی بتائی، 6ٹھی فضیلت کا اعلان پیغمبر نے کر دیا کہ انت ملکۃ العرب۔ یہ ملکۃ العرب کا لقب پیغمبر کا دیا ہوا ہے کہ آپ عرب کی ملکہ ہیں، آپ عرب کی ملکہ ہیں۔ محمد نے اسی زبان سے ملکۃ العرب کہہ کے پکارا جس زبان سے خدا کی توحید کا اعلان کریں گے، اپنی رسالت کا اعلان کریں گے، قرآن کی آیتوں کو سنائیں گے، اللہ کے احکامات کو سنائیں گے۔ اسی زبان سے خدیجہ کو ملکۃ العرب کہہ کے پکارا۔ چرواہوں کے بیٹیاں بن کے آنا اور ہے، ملکۃ العرب بن کے آنا اور ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ملکۃ العرب ملکۃ العرب کا لقب رسالت امام نے دیا کہ آپ عرب کی شہزادی ہیں، ملکۃ العرب بن کے پیغمبر کے آئیں۔ انت ملکہ، آپ ملکۃ العرب ہیں، مجھ جیسے غریب سے رشتہ کیسے کریں گی؟ تو پیغمبر نے کہا نہیں، پیغمبر سے خدیجہ نے کہا نہیں، رشتے کے بعد منقولہ اور غیر منقولہ یعنی جتنی ہماری جائیداد ہے اور جتنا ہمارا کیش ہے وہ سب کے مالک آپ ہوں گے۔ ہم نے عورتیں عموماً بنسبت مردوں کے اور دولت کو اپنے پاس رکھنا زیادہ پسند کرتی، مگر یہ اولین و آخرین کی پہلی عورت ہے جس نے اپنی ساری دولت پیغمبر کو ہبہ کر دیا۔ اے خدیجہ کیوں؟ کہ مال کو تو سب سے محبت ہے، مگر جب مال نبوت مل گیا تو مال مجازی کی حیثیت کیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب ہمیں کسی مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا سارا مال پیغمبر کو دینے کا وعدہ کر لیا اور کہا جو بھی مال منقولہ ہے یا غیر منقولہ ہے وہ سب آپ کے قدموں پہ ہم رکھ دیں گے۔ چنانچہ اب تاریخ گواہ ہے کہ میسرہ کی روایت کے آگے یہ ہے کہ پھر جا کے جب پیغمبر نے اپنے چاچا سے یہ کہا کہ میسرہ بھی ایسے کہہ رہا ہے اور ایسے ایسے کہہ رہے ہیں، تو جناب ابو طالب نے خوشی میں بھتیجے کو گود میں لیا اور سینے سے لگا کے کہا میرے لال، چاہ بھی تو میں بھی رہا ہوں بہت دن سے، مگر یہ رشتہ میں دے نہیں پا رہا تھا، اب اگر خدیجہ آمادہ ہیں تو میرے لال ہاں کر لو اور گھبراؤ نہیں، شادی کے سارے اخراجات میں برداشت کروں گا۔ گھبراؤ نہیں، شادی کے سارے اخراجات میں برداشت کروں گا۔ اور یہ پیغمبر کی پہلی اور آخری شادی ہے کہ جس کے سارے اخراجات جناب ابو طالب نے برداشت کیے اور جناب ابو طالب نے اپنے ہاتھ سے دولہا بنایا اور یہ پوری شادی جناب ابو طالب کی سرپرستی میں ہوئی۔ اور یہی ایک شادی ہے، اب میں کیا کروں، بڑی مجبوری ہے، ہر بات کو اشارے میں کہہ رہا ہوں کہ یہی ایک شادی ہے جس میں رسول اللہ دولہا بنے ہیں۔
یہی ایک شادی ہے کہ جس میں رسول اللہ دولہا بنے. اور دولت سرائے خدیجۃ الکبریٰ کی طرف گئے ہیں، اور کس انداز سے گئے ہیں کل آپ سنیں گے، کل سنیں گے، اس لیے کہ اس موضوع پہ کم پڑھا جاتا ہے، اور انشاءاللہ کل تو آپ نعرے بھی لگائیں گے، وجہ میں رہیں گے، اس لیے کہ میں نے یہی چھوڑا. اب بتاؤں گا کہ پیغمبر دولہا کیسے، ابو طالب نے کیا پہنایا، کیسے سجایا، کیسے بارات لے کے گئے، باراتی کیسے تھے، کھانا کیسے ہوا، نکاح کیسے ہوا. اور زیادہ تر کوشش کروں گا کہ جو باتیں آپ مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں وہ نہ پڑھ کے بلکہ کچھ نئی باتیں آپ کے حوالے روایتوں سے کریں. مگر اتنا یاد رکھیے گا کہ یہی وہ شادی ہے جس میں رسول اللہ دولہا بن کے خدیجۃ الکبریٰ کے گھر گئے ہیں، باقی کہیں گئے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہمارا رسول ہے. اللہ نے آواز دی، اے محمد ہم نے پوری کائنات کو تمہارے قدموں پہ رکھ دیا ہے، اس لیے کہ ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا، چاند کو بعد میں، سورج کو بعد میں، زمین کو بعد میں، آسمان کو بعد میں، کائنات کو بعد میں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر سورج پہلے ہوتا تم بعد میں ہوتے تو سورج کا تم پر احسان ہوتا، چاند کی چاندنی کا احسان ہوتا، زمین کا احسان ہوتا، سانسوں کا احسان ہوتا. لہذا تم اول مخلوق ہو، سب تمہارے صدقے میں ہے، سب تمہارے صدقے میں ہے. اب اگر چاند کو چاند رہنا ہے تو تمہارے اشارے پہ چلے، سورج کو سورج رہنا ہے تو تمہارے اشارے پہ چلے، زمین کو زمین رہنا ہے تو تمہاری گردشوں پہ چلے، آسمان کو رہنا ہے تو تمہاری اطاعت کرے، فرشتوں کو فرشتہ رہنا ہے تو تمہارے دروازوں پہ آ کے سجدہ کرے. ہر چیز تمہارے پاس آئے گی، تم اپنی جگہ پہ رہنا، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں آپ کا دماغ جا رہا ہے کہ وہاں نہیں، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سب تمہارے قدموں پہ لا کے اڑیل دوں گا. پوری کائنات تمہاری محتاج، تمہیں کہیں نہیں جانا ہے. زمین یہاں، آسمان وہاں، عرش یہاں، فرش وہاں، فرشتے وہاں، انبیاء یہاں، ملائکہ یہاں، سب یہاں، تمہیں کہیں نہیں جانا ہے. بس تمہیں 3 جگہ جانا ہوگا، بس تمہیں 3 جگہ جانا ہوگا. خدیجہ کو لینے کے لیے خدیجہ کے گھر، فاطمہ کو لینے کے لیے معراج میں، علی کو لینے کے لیے کعبے میں، باقی کہیں نہیں جانا. بس 3 جگہ تمہیں جانا ہوگا. خدیجہ کو لینے کے لیے ان کے گھر جانا ہوگا، فاطمہ کو لینے کے لیے معراج میں آنا ہوگا، علی کو لینے کے لیے کعبے میں آنا ہوگا. باقی ساری چیزیں تمہارے قدموں پہ ہوں گے، تمہیں کہیں جانے کی زحمت نہیں کرنا ہوگا. لہذا آپ اس کے بعد کل آپ سماعت فرمائیں گے. مگر اتنا یاد رکھیے کہ اسلام نام ہے جناب ابو طالب کی محنت کا، اور اسلام نام ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کا. جناب خدیجۃ الکبریٰ نے پوری دولت امت مسلمہ پہ وقف کر دیا، اور ان کے گھر کے بچے فقر و فاقہ کر رہے تھے. اگر یہ دولت ہوتی تو فاطمۃ الزہرا کے کام آتی. آپ بتائیں کیا بگاڑا تھا ہمارے آل محمد نے کسی کا؟ کیا آل محمد اسی لیے تھے کہ انہیں شہید کیا جائے؟ کیا آل محمد اسی لیے تھے کہ انہیں پیاسا رکھا جائے؟ کیا آل محمد اسی لیے تھے کہ انہیں بھوکا رکھا جائے؟ کیا آل محمد اسی دن کے لیے آئے تھے؟ آج لوگ کہتے ہیں حسین پہ رونا سب سے بڑی عبادت ہے، آقا ابا عبداللہ الحسین پہ رونا سب سے بڑی عبادت ہے. ازادار و حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ جب واقعات کربلا نہیں ہوئے تھے تب بھی اللہ نے گریے کا اہتمام کیا. چنانچہ جناب آدم جب سرزمین کربلا پہ آئے تو حسین پہ روئے ہیں. جناب نوح جب ادھر سے گزرے اور ان کی کشتی کو یہاں پہ قرار نہ ملا تو اللہ سے پوچھا کہ یہ طغیانی کیفیت یہاں پہ کیوں پیدا ہو گئی؟ تو آواز آئی یہ کرب و بلا ہے، یہ مصیبت کی زمین ہے، یہاں کسی نبی کو قرار نہیں آیا، رو حسین کے اوپر. لہذا جناب نوح نے گریہ کیا. جناب ابراہیم جب اپنے گھوڑے سے جا رہے تھے تو ان کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور گھوڑا زمین پہ گر گیا. جناب ابراہیم کے ٹخنے میں چوٹ آ گئی جس سے خون بہنے لگا. ابراہیم نے دعا کیا پروردگار یہ میرا خون ضائع کیوں ہو گیا، مجھے چوٹ کیوں آئی؟ آواز آئی اور اکالو اور خون بہاؤ. تمہیں نہیں معلوم یہ جگہ کون ہے؟ یہ میرے محمد
محمد کے نواسے حسین کی شہادت کی جگہ ہے، جہاں ہر انبیاء کو قرار نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ سارے انبیاء روتے رہے، عیسیٰ نے اسی زمین پہ گریہ کیا ہے، یونس نے یہیں پہ آ کے ماتم کیا ہے، اور رسالت مآب تو بار بار روتے رہے۔ مشکاہ شریف کی یہ روایت ہے کہ 10 محرم کو ام المومنین ام سلمہ خواب میں تھی، اتنے میں کیا دیکھا کہ سر سے پیر تک خون میں نہائے رسالت مآب آ کے کھڑے ہیں اور رو کے کہتے ام سلمہ تم سو رہی ہو، ہم حسین کی قبر کھود کے آ رہے ہیں۔ یہ خاک کربلا رکھ لو۔ دوسری روایت ہے جس دن خون میں تبدیل ہو جائے سمجھنا ہمارا حسین زندہ نہیں ہے۔ بار بار پیغمبر نے یہ چاہا کہ حسین کے اوپر گریہ ہو، حسین کے اوپر آنسو بہائے جائیں، چنانچہ فاطمہ، علی، حسن، حسین کے زمانے میں گریہ کا تصور ہوتا رہا، یہاں تک کہ بعد کربلا سجاد روتے رہے۔ اس کے بعد امام محمد باقر کا جب زمانہ آیا تو علماء کی موجودگی میں میں کہہ رہا ہوں، علماء کی موجودگی میں جو لوگ حج کے لیے جاتے اس مسائب کو سنیں۔ امام محمد باقر ہر سال پابندی سے حج میں جاتے تھے اور مینا کے میدان میں افریقہ کے شیعہ آتے تھے جو نوحہ کرتے تھے، 3 دن تک امام ان کے درمیان حلقے میں کھڑے ہو کے ماتم کرتے تھے اور اپنی سرپرستی میں عزاداری کرواتے تھے، اور 3 دن تک افریقہ کے لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام امام باقر کرتے تھے۔ چنانچہ ہمارے 5ویں امام کے جو وصیت 6 امام کے نام ہے اس میں لکھا ہے میرے بیٹے جعفر مینا کی عزاداری بند نہ ہو، مینا کی عزاداری بند نہ ہو، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا۔ چنانچہ شہادت سے پہلے بھی گریہ کا اہتمام کیا گیا، شہادت کے بعد بھی گریہ کا اہتمام کیا گیا۔ بس 2 روایتیں پڑھ کے آج ختم کر دے رہا ہوں، وقت مکمل ہو گیا، کل سے پھر مسائب پڑھی سنیں گے آپ، اور میں جانتا ہوں کہ مسائب پڑھنے میں میں بخل اور کنجوسی نہیں کرتا، مگر آج جان لیجئے کہ 6 امام کی خدمت میں مجلسیں ہو رہی تھیں۔ چنانچہ جب محرم کا چاند آتا تھا تو امام سر سے امامہ اتار دیتے تھے، پیروں سے نالین نکال دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ مولا آپ محرم کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا لِأَلَّا لَا تَنْسُوهَا كَمَا نَسَيْتَكُمْ بِالْغَدِيرِ، ہم محرم کو اس لیے اہمیت دیتے ہیں کہ جیسے ہمارے چاہنے والے غدیر بھول گئے کہیں محرم نہ بھول جائے۔ آستینوں کو پلٹ لیتے تھے، سر و سینہ پیٹ کے روتے تھے، فال عزا شال عزا گلے میں ڈال لیتے تھے، فرش عزا بچھاتے تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ علی حمری جو امام کے ذاکر تھے وہ امام کی خدمت میں آئے، تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، پیروں کو چوما، آقا تھوڑا سا تاخیر ہو گئی۔ امام نے کہا کوئی بات نہیں، ہم تو تمہارے منتظر ہیں، ہمارے جد کا مصائب پڑھتے ہو، تاخیر ہو گئی کوئی بات نہیں۔ امام جس حال میں بیٹھے ہوئے تھے درمیان میں پردہ لگا ہوا تھا، امام نے سادات بچوں سے کہا پردے کو کھینچ دو، پردہ کھینچ دیا گیا۔ امام نے فرمایا جاؤ گھر میں سادات عورتوں سے یہ کہو کہ پردے کے پیچھے آ کے بیٹھے، میرے جابا کی مجلس ہو رہی ہے، میرے جد کا غم منایا جا رہا ہے۔ سادات عورتیں پردے کے پیچھے آ کے بیٹھ گئیں۔ علی حمری سے کہا جاؤ مجلس پڑھو، علی مجلس پڑھ رہے تھے، اتنے میں رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں، پردے سے پیچھے سے عورتوں کے بھی رونے کی آوازیں آنے لگے۔ حدیث یہ ہے کہ علی حمری ممبر سے نیچے آ گئے، امام نے دیکھا کہ مجلس رک گئی، امام نے علی حمری سے کہا ارے تم ممبر سے نیچے کیوں آ گئے؟ تو نے میرے غاغ کے غم کو کیوں روک دیا؟ تو نے میرے جد کے غم کو کیوں روک دیا؟ مصائب کو کیوں منقطع کر دیا؟ ایک مرتبہ منہ پہ ہاتھ مار کے علی حمری کہتے ہیں آقا آئے سادات عورتوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، سادات عورتوں کے رونے کی آوازیں ہمارے کان میں آ رہی ہیں، ہماری مجال جو ہم ان کی آوازوں کو سنیں۔ امام نے ایک چیخ ماری 6 امام نے اور کہا علی حمری کربلا کے بعد ہم اہل بیت کا آواز کا پردہ ختم ہو گیا، اب ہمارے جد کی مجلس قیامت تک بمنزلت حج ہے۔ اس روایت کو یاد رکھیے، امام فرماتے ہمارے جد حسین کی مجلس اب قیامت تک بمنزلت حج ہے، جیسے حج میں مرد عورت ساتھ رہتے ہیں ویسے ہمارے جد کے مجلس میں سب ساتھ رہیں گے، لہذا رو لو۔ چنانچہ گریہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ آنسوؤں پہ پابندی بھی تھی مگر گریہ ہوتا رہا۔ 4 امام جو کربلا کے عینی شاہد و گواہ تھے، کربلا کے بعد 35 سال تک روتے رہے۔ الشام
الشام الشام، ہائے رے دربار شام، ہائے رے بازار شام، ہائے رے شام کا دربار، سبایا من بنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں یہ ندا دی جا رہی ہے کہ نبی کی بیٹیاں برہنہ سر لائی جا رہی ہیں۔ اے آزادارو سنیے گا، سنیے گا، اسی دن سے مصائب سید الشہداء جاری ہو گیا، جبکہ حکومتوں کی طرف سے پابندی تھی۔ سرکاری شاعر تھے، بہت روئیے گا، یاد کر کے جا جا کے راستے میں روکیے گا، بستر پہ لیٹ کے روئیے گا، جو مصائب میں 2 منٹ میں سنانے جا رہا ہوں۔ سرکاری شاعر تھے جن کا نام جناب کمیت تھا۔ جب ان کو یہ پتا چلا کہ اب حسین پہ مرثیہ کہنے میں پابندی ہو گئی تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو حسین پہ مرثیہ کہیں گے، لہٰذا انہوں نے بنو امیہ کی سروس کو چھوڑ دیا اور کام یہ کیا کہ اپنے دوست کے اوپر چند جوڑے کپڑے رکھ لیے اور مسافرت کرنا شروع کر دیا، اور ایک ایک قریے سے گزرتے تھے اور مرثیہ پڑھتے جاتے تھے، ہر دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے میرے آقا کے 2 بند مرثیے سن لو، میرا آقا بھوکا مارا گیا، میرا آقا پیاسا مارا گیا، ہائے مرثیہ سنو، میرا آقا اب علی اکبر کے لاشیں اٹھا رہا تھا، کلیل جوان کے کیسے لاشیں اٹھا رہا تھا، میرے آقا کا مرثیہ سنو۔ مرثیہ سناتے جاتے تھے، جہاں جہاں سے جاتے تھے انقلاب برپا ہو رہا تھا۔ اب کمیت کی پوری زندگی کا مقصد ہی ہو گیا تھا مرثیہ پڑھنا، جہاں بھٹکتے وہ مرثیہ، ہائے حسین، ہائے آقا، ہائے میرا سجاد، ہائے میری ناموسیں، ہائے اہل بیت کی ناموسیں برہنہ چادر لائی گئیں۔ چنانچہ یہ مرثیہ پڑھتے پڑھتے آزاداروں پر 2 جملے سنو، 2 منٹ کے مصائب ہیں۔ مرثیہ پڑھتے پڑھتے پورے عرب سے ٹہلتے ٹہلتے ایک دن یہ مدینے میں آ گئے۔ نماز صبح کے بعد ابھی سورج نکل رہا تھا کہ کمیت مدینے میں داخل ہو گئے۔ ارے یہ نبی کا مدینہ ہے نا، حسین کا مدینہ ہے نا، ہر محلے میں جا رہے ہیں، اے مدینے والوں حسین مارے گئے، اے محلے والوں سنو حسین مارے گئے۔ حسین 3 دن کے بھوکے تھے، حسین پیاسے تھے، مرثیہ سنا رہے ہیں، پورے مدینے میں کوہرام ہے، مدینے کے مرد عورت کمیت کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور کمیت ہے جو سر سے پیر تک روتے جا رہے ہیں، مرثیہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ آزاداروں اب نماز مغرب میں کچھ وقت باقی تھا، عصر اور مغرب کے درمیان کا یہ واقعہ ہے کہ کمیت مصائب پڑھتے پڑھتے محلے بنی ہاشم میں اب داخل ہو گئے۔ بس جیسے ہی محلے بنی ہاشم میں آئے، چھوٹے چھوٹے سادات بچوں نے کمیت کو اپنے حلقے میں لے لیا، کسی نے دامن پکڑا، کسی نے پائچا پکڑا، ہاتھوں کو جوڑا، کمیت تم نے ہم ساداتوں پہ بڑا احترام کیا ہے، بڑا احسان کیا کمیت، ارے دن بھر سے ہمارے جد کا مرثیہ پڑھ رہے، چلو ہمارے گھر کھانا کھا لو، چلو ہمارے گھر پانی پی لو، تم نے صبح سے کھانا نہیں کھایا، صبح سے پانی نہیں پیا۔ ایک مرتبہ کمیت نے سارے بچوں کے بالوں پہ ہاتھ رکھ کے رو کے کہا شہزادوں ساداتوں، ارے جس کا مرثیہ پڑھ رہا وہ تو 3 دن کا بھوکا تھا، وہ تو 3 دن کا پیاسا تھا۔ کہا نہیں نہیں، اسی کی قسم ہے، چلو کھانا کھا لو، چلو ہمارے گھر۔ کوئی بچہ کہہ رہا ہمارے گھر چلے، کوئی بچہ کہہ رہا ہمارے گھر چلو۔ کمیت کہتے نہیں نہیں، پورے مدینے کو مرثیہ سنانے سے فائدہ کیا ہوا جب میں نے اپنے امام کو نہ سنایا؟ ابھی میں پہلے امام کی خدمت میں جاؤں گا، چوتھے امام کی خدمت میں جاؤں گا۔ بچے کہتے ہیں ہاں ہاں چلو اپنے امام کے پاس چلو۔ چھوٹے چھوٹے سادات بچے دامن پکڑے ہوئے امام کی خدمت میں لے کے آئے۔ میری ماں بہنوں دوستوں عزیزوں رو لیجئے گا، امام کی خدمت میں لے کے آئے، امام تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے، کمیت کو بغل میں بٹھایا۔ چھوٹے چھوٹے بچے رو کے کہتے ہیں آقا یہ ہمارے جد کا مرثیہ صبح سے پڑھ رہا ہے، ابھی تک اس نے کھانا نہیں کھایا، ابھی تک اس نے پانی نہیں پیا، اے آقا آپ کہیے نا کہ کچھ کھانا کھا لے، آپ کہیے نا کچھ پانی پی لے۔ ایک مرتبہ امام نے کچھ کہنا چاہا کہ کمیت نے ہاتھ جوڑ کے کہا آقا ابھی ہم نے آپ کو آپ کے بابا کا پرسا کہاں دیا، ہم نے آپ کو مرثیہ کہاں سنایا؟ بھائی امام رو کے کہتے کمیت ارے میں صبح سے تیرے مرثیے کو سن رہا ہوں، میں بھی مجمع کے پیچھے پیچھے رو رہا۔ اے کمیت خدا تجھے جزائے خیر دے، دنیا نے ہمیں بھلا دیا مگر تو نے ہمارے بابا کے غم کو زندہ کر دیا۔ آزادار و معیش مکمل ہو گئی، تو نے میرے بابا کے غم کو زندہ کر دیا۔ بچے کہتے ہیں آقا ابھی اس نے کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، جد کا مرثیہ پڑھا، کیا کچھ اسے ہدیہ نہ دیجیے گا، کچھ کوئی تحفہ نہ دیجیے گا؟ سنیے حدیث اب مکمل ہو رہی ہے۔ امام نے اپنے سر سے امامہ اتارا، امامے کے پیش کو کھول دیا اور چادر کی طرح تہ کر دیا، اور بچوں سے کہا اس کے گوش و کناروں کو پکڑ لو۔ سادات بچوں نے پکڑ لیا، اب وہ امامہ چادر کی طرح بن گیا۔ کہا گھر میں جاؤ
سادات عورتوں سے کہو میرے بابا کا مرثیہ خان آیا ہے، لہٰذا اس کو کچھ ہدیے دو، کچھ تحفے دو۔ چنانچہ یہ بچے لے کے گئے، اندر سے پوٹلی بنا کے لے کے آئے۔ امام نے اپنے ہاتھ میں پوٹلی لیا اور کہا کمیت یہ ہمارا ہدیہ، اسے قبول کر لو۔ کمیت کہتا مولا ہماری مجال، کہا نہیں اسے قبول کر لو۔ آزادارو 1 سیکنڈ کے مسائل ہے۔ اب جب کمیت نے اسے کھولا تو کیا دیکھا؟ سادات عورتوں کے زیور تھے، کسی کے بندے ہیں، کسی کے کڑے ہیں، وہ چھوڑ دیا اور رو کے کہتا مولا میری مجال کہ سادات عورتوں کے زیور کو ہاتھ لگاؤں۔ امام رو کے کہتے کمیت ہم اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، ارے ہم کربلا کے بعد اجڑ گئے، ہوتا تو اور دیتے، کربلا کے بعد اجڑ گئے۔ ایک کمیت اسے قبول کر لو، محشر میں ہم تمہاری شفاعت کریں گے۔ کمیت کہتے آقا ہم نہیں ہاتھ لگا سکتے۔ امام کہتے ہمارا حکم ہے کمیت لے لو۔ کمیت نے زیورات کو اٹھایا، چوما اور روتا ہوا نکل گیا، ہائے رے میرا آقا، ہائے رے میرا مولا، آقا سجاد، آپ کے بابا کا غم۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلبون ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا حسین، 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 یا حسین۔ میں خاک پہ سو جاؤں گی، ہاں کہتی ہوں بابا، سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا، سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا، سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا، میں خاک پہ سو جاؤں گی، ہاں کہتی ہوں بابا، سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا، سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا، کہتی ہوں کہ چہرہ ہی دکھا جائیے بابا، مرنے سے میرے پہلے ہی آ جائیے بابا، پہلو میں چھپانے کو کہاں کہتی ہوں بابا، میں خاک پہ سو جاؤں گی، ہاں کہتی ہوں بابا، سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا، سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا، بچے تو بہت چھوٹے ہوا کرتے ہیں بابا، ہر ایک مصیبت پہ گلا کرتے ہیں بابا، میں ناز اٹھانے کو کہاں کہتی ہوں بابا، میں خاک پہ سو جاؤں گی، ہاں کہتی ہوں بابا، سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا، سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا، سہ لوں گی جو ہاتھوں کی
لکیروں میں لکھا ہے زندہ کے اندھیروں کا گلہ کس نے کیا ہے میں شمع جلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا میں خاک پہ سو جاؤں گی ہاں کہتی ہوں بابا سینے سینے پہ سلانے بابا میرے بچپن کا تقاضا تو نہیں تھا خوابوں میں کھلونے تھے جنازہ تو نہیں تھا گودی میں کھلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا میں خاک پہ سو جاؤں گی ہاں کہتی ہوں بابا سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا میرے زخموں کی دوا کون کرے گا اب جان سکینہ کو بھلا کون کہے گا پہلو میں چھپانے کو کہاں کہتی ہوں بابا میں خاک پہ سو جاؤں گی ہاں کہتی ہوں بابا سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا مر جاؤں اگر بابا تیرا شام ہو آنا بیمار اکیلا ہے جنازے کو اٹھانا گودی میں اٹھانے کو کہاں کہتی ہوں بابا میں خاک پہ سو جاؤں گی ہاں کہتی ہوں بابا سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا میں خاک پہ سو جاؤں گی ہاں کہتی ہوں بابا سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا یا حسین